بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کچھ سمجھا نہیں رہا بلکہ بہت ہی کام کی اور ضروری چیزیں بتا رہا ہوں۔ کچھ شک و شبہات، کچھ غلط فہمیاں اور کچھ غلط خیالات وہ ذہنوں میں لوگوں کے جو سوار ہیں یا لوگوں کے ذہنوں میں مقیم ہیں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خیالات ان کو بہت سے کام کرنے سے، سوچنے سے، عمل کرنے سے روک دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کیونکہ میرا ٹاپک چل رہا ہے علامہ اقبال، پڑھانا بھی علامہ اقبال ہے، چلنا بھی علامہ اقبال پر ہی ہے، تو علامہ اقبال کو لے کر بہت سے لوگ اس لیے نہیں پڑھتے۔ جہاں تک میں نے جانچا پرکھا، وہ اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس لیے اقبال کو نہیں پڑھتے کہ اقبال بہت مشکل ہے، اقبال کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اس اقبال جو ہے وہ ہمیں آسانی سے سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور بھی اس طرح سے میں آپ کو کیا بتاتا رہوں۔ ایک دفعہ کسی سر نے کہا تھا، بیٹا آپ کے اگر چوائسز آتی ہیں نا 2-3 شعراء کی کہ آپ نے ان میں سے کسی ایک پر اپنا مضمون لکھنا ہے، مرزا غالب آ جاتے ہیں، الطاف حسین حالی آ جاتے ہیں، علامہ اقبال آ جاتے ہیں، تو ان میں سے علامہ اقبال کو نہ چھیڑنا۔ اس میں آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ 2 کو چھوڑ کر آپ علامہ اقبال پر لکھنا شروع کر دیں، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ یہ بات اپنی حد تک ٹھیک ہے۔ کس طرح ٹھیک ہے کہ چوائسز میں ہم اقبال کو اگر نہ چنیں تو وہ بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا اس کو مشکل کہنا شروع کر دیا کہ اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا، پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اس کی چھٹی منانا ختم کر دی، اس کی کتابیں اپنے گھر میں رکھنا ختم کر دی، اس کی جو چھٹیاں بھی ختم، کتابیں گھر میں رکھنا بھی ختم، پڑھنا بھی ختم۔ حالانکہ اس نے وہ نوجوانوں کے لیے اپنے اشعار لکھے تھے نا، وہ کہتے تھے بوڑھوں کے لیے تو نہیں ہے، بوڑھوں کے لیے، بلکہ اشعار جو میرے ہیں وہ نوجوانوں کے لیے ہی ہیں۔ پھر ہوا کیا کہ آج میں جس کے پاس بھی یعنی کہ بہت سے بندے پڑھ بھی رہے ہیں، جن کو پڑھائے تو وہ کہتے ہیں نہیں بہت مشکل ہے، اقبال سمجھ نہیں آ سکتا، بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔ بھائی اقبال بہت آسان ہے۔ اقبال اگر سمجھ میں نہیں آنا تو اقبال نے لکھا کیوں؟ وہ اقبال جو مسلمانوں کی نبض شناس تھا، حکیم تھا، حکیم الامت، وہ مسلمانوں کو باقی ہر لحاظ سے جان کر ان پر ان کے حالات کے مطابق، ان کے حالات کے مسائل کے حل کے مطابق اشعار تو لکھ لیے، لیکن اس کو یہ شاید علم نہیں تھا کہ میرے اشعار لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے پھر وہ لکھتے ہی نہ ایسے۔ ارے جناب، انہوں نے جو جتنی بھی اشعار لکھے تھے وہ ہمارے لیے ہی لکھے تھے، ہمارے پڑھنے کے لیے لکھے تھے، ہمارے سمجھنے کے لیے لکھے تھے، ہمیں نیچے سے اوپر لے جانے کے لیے، منزلیں طے کرنے کے لیے۔ ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، اس لیے لکھے تھے انہوں نے۔ اور آج ہم نے یہی سوچا کہ اقبال بہت مشکل ہے، نہیں آپ نے پڑھا نہیں ہے، بلکہ پڑھنا شروع کریں اور اقبال کو خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ روزانہ اقبال کی روح کو احسان ثواب بخشا کریں، اور انشاءاللہ اقبال جو ہے بہت آسان ہے۔ میں اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل اقبال کے اشعار سے حل کرتا ہوں۔ اقبال نے میری زندگی، اقبال کے اشعار، کیونکہ قرآن و حدیث جو ہے آپ ان کو کہہ سکتے ہو اس کے اندر بہت سارے راز افشاں ہیں جو عام آدمی کو نظر نہیں آ سکتے، بہت سارے راز افشاں وہ ہیں چھپے ہوئے ہیں، وہ افشاں اس نے اقبال نے کیے تھے۔ بہت سارے راز قرآن و حدیث میں چھپے ہوئے ہیں، تو ان راز سے پردہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اٹھایا اور ہماری زبان میں ہی لکھ دیا اقبال نے۔ اب بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ہمیں پھر اقبال سے ہی مل جاتی ہیں، جو کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کی تشریح کی ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں بہت سارے راز چھپے ہوئے تھے تو اقبال کو وہ نظر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی کہ انہوں نے وہ راز ہمارے سامنے لائے۔ اب مثال کے طور پر میں نے لیڈر چوائس کرنا تھا کہ میں اپنا لیڈر کون سا چوائس کروں۔ سیاست میں، دنیا میں مجھے کام ہے، آخرت میں بھی مجھے کام ہے، میں جس کے پیچھے چلوں۔ ہر انسان کو لیڈر کی ضرورت پڑتی ہے دنیا کے اندر۔ اقبال سے پوچھا گیا بھئی امامت کس طرح کی، تو اس نے کہا تو انہیں پوچھی امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق تجھے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دو، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔
دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فخر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ یہ اقبال نے کہا تھا لیڈر کے بارے میں، ایسا لیڈر ہونا چاہیے۔ مجھے تھوڑی سی دشواری ہو رہی تھی کہ اکثر بچوں کو ہوتی ہے سبجیکٹس جو ہیں وہ کون سے رکھے پڑھنے کے لیے، تو وہاں مجھے اقبال نے بڑا مزہ دیا۔ جو میرا شوق تھا وہ لوگ نہیں چاہتے تھے، اساتذہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو میرے شوق تھے۔ تو اقبال نے اس کے اندر پھر یہی کہا تھا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے یا گوہر سے۔ جو الفاظ کے پیچ آج کل بنے ہوئے ہیں، ایف اے سے کہ کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی تعلیم آپ کو نہیں مل سکتی، ایف ایس سی سے آپ اچھا ماشاء اللہ اچھی نوکری کر سکتے ہیں۔ غواص کا مطلب ہوتا ہے غوطہ خور، صدف سپی کو بولتے ہیں اور گوہر موتی کو بولتے ہیں جو سپی کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب اقبال کہہ رہے ہیں اگر آپ نے غوطہ لگانا ہی ہے علم کے اندر تو پھر آپ نے یہ کیا دیکھنا، سپی کو دیکھنا ہے یا پھر موتی کو دیکھنا ہے۔ جب سپی کو دیکھو گے ہو سکتا ہے اندر سے خالی بھی نکل آئے، جب موتی کو دیکھو گے نا تو پھر آپ کو سپی بھی مل جائے گی، موتی بھی مل جائے گا۔ یہ اقبال کے اشعار ہیں۔ اگلا اقبال نے پھر کہا تھا اگلی دفعہ اگلے اشعار میں، جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، جو بات آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے، آپ کے دل کو بھاتی ہے، جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تبندہ گوہر سے، وہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اس موتی سے جو چمک رہا ہے، جو تبندہ ہے، تابندہ گوہر سے زیادہ قیمتی ہے وہ بات جو آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اقبال نے پھر یہ کہا، پھر اس نے کہا تھا جب لوگ آپ کو اپنی باتوں پر لا رہے ہوں تو لوگوں کی پھر نہیں سننی، اپنے شوق پر چلنا ہے۔ ایک دفعہ پھر کہا تھا خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یار آپ اس دن محنت کرو تو اقبال خود آپ کو کیا نام خوابوں میں آ کر پڑھائیں۔ پھر خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا، اور دوسرا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ خرد بولتے عقل مند کو، عقل والوں کے پاس دو چیزیں، لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقل والے ہوتے ہیں، ایک عشق والے ہوتے ہیں، کسی کے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ کو مجذوب وغیرہ دکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہوتا، عشق ہوتا ہے۔ فرشتوں کے پاس عقل ہے، عشق نہیں ہے، انسان کے پاس دونوں اللہ نے دی ہیں۔ خرد سے کیا پوچھوں کہ میری خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، اگر رگوں میں ہے خون گردش تو کیا حاصل، اگر رگوں میں ہے خون گردش تو کیا حاصل، حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں، جسے کساد سمجھتے تھے تاجران فرنگ۔ وہ علم اگر آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے لیکن لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، یا اس سے بظاہر کوئی بینیفٹس نہیں دکھتے لیکن آپ کو شوق ہے، تو اقبال نے یہاں کیا کہا، بہت زبردست بات، جس سے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرنگ، فرنگیوں کے جو تاجر ہیں جس سے وہ کساد سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں، ناکارہ سمجھتے ہیں، نہ اہل سمجھتے ہیں، جس سے کساد سمجھتے ہیں تاجران فرنگ، وہ شے متائے ہنر کے سوا کچھ اور نہیں، وہ شے بہت قیمتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، بہت قیمتی ہے، وہ شے متائے ہنر کے سوا کچھ اور نہیں۔ بڑا عظیم ہے اقبال بے نوا، لیکن اقبال نے کہا تھا بہت زبردست۔ اب یہی ہے کہ اقبال جب آپ پڑھیں گے وقت نکال کر پڑھیں، سمجھے اقبال نے ہمارے لیے لکھے ہیں، اقبال اس لیے نہیں لکھے کہ یہ مشکل ہوں گے اور لوگ اس کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، بالکل بھی نہیں ہے ایسا۔ اقبال نے جو کچھ بھی لکھا وہ ہمارے سمجھنے، پڑھنے، پرکھنے کے لیے ہی لکھا ہے، ہماری منزلیں طے کروانے کے لیے لکھا ہے، نیچے سے اوپر لے جانے کے لیے، منزل تہ بتہ اوپر جانے کے لیے اقبال نے لکھے۔ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ زندگی کے بہت سارے مسائل اقبال کے اشعار میں ہی مل جائیں گے، کیونکہ حدیث و قرآن و حدیث کی تشریح ہیں یہ،
انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو یہ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے، تو اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔